آئی ہے، امت کو سکھلائی ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے جو دعا سکھلائی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے۔ اب بندہ جب آتے ہوئے یہ دعا پڑھے، عربی میں آتی ہے تو عربی میں پڑھ لے، عربی میں نہیں آتی، اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، جس زبان کو جانتا ہے اس زبان میں اس کا مفہوم ادا کرے۔ اور پھر دعا پڑھنے کا بھی نام نہیں ہوتا، اصل تو دعا مانگنا ہوتی ہے۔ دعا پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور دعا کا مانگنا ایک الگ چیز ہے۔ دعا جو بھی ہوتی ہے وہ مانگنے کے لیے ہوتی ہے، پڑھنا تو ہوتا ہے سیکھنے سکھانے کے لیے کہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے یاد ہو جائے، دوسرا سن لے وہ بھی یاد کر لے، لیکن جو اصل دعا ہے وہ تو مانگنا ہی ہے۔ گویا اپنی محتاجی کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ اے رب کائنات، میں گھر کو، کاروبار کو، دنیا کے علائق کو، تعلقات کو، ضروریات کو، سب کو چھوڑ کے تیرے دروازے پر تیری رحمت کا بھکاری بن کے آ رہا ہوں، تیری رحمت کا محتاج بن کے آ رہا ہوں۔ اب میں جو مسجد میں آنے کے بعد جو بھی عمل کروں گا اس عمل سے میرا مقصد تیری رحمت کا حصول ہے، چاہے وہ میں نماز پڑھوں، چاہے وہ میں تلاوت کروں، چاہے میں درود شریف پڑھوں، چاہے میں تسبیحات پڑھوں، چاہے میں تبلیغ کا عمل کروں، چاہے میں کوئی سیکھنے سکھانے کا عمل کروں۔ مسجد میں جب میں داخل ہو گیا ہوں تو اب مسجد کے اندر آنے کے بعد میں نے جو عمل کرنا ہے اس عمل میں اصل میرا مقصد تیری رحمت کا حصول ہے، لہٰذا اسی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دیجئے۔ اور رحمت کہتے ہیں رقت قلب، دل کی نرمی، کہ دل اتنا نرم ہو جائے، دل کے اندر اتنی عاجزی آ جائے، دل کے اندر اتنی رقت آ جائے کہ اب فضل و احسان دینا اور اپنا حق تک چھوڑنا یہ بالکل آسان ہو جائے۔ اب میرا دل موم ہو جائے، میرا دل پانی پانی ہو جائے۔ مسجد میں آنے کے بعد بھی اگر دل کی سختی ہے، مسجد میں آنے کے بعد بھی اگر دل کے اندر کھردرا پن ہے، مسجد کے اندر آنے کے بعد بھی اگر اپنی چودراہٹ اور اپنا کوئی عہدہ، کوئی منصب، یہاں تو وہی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یہاں تو پھر امیر غریب کا فرق مٹ جائے، یہاں پھر عہدے اور منصب والی بات بالکل گم ہو جائے، یہاں اللہ کا فقیر بن کے کھڑا ہو۔ یہ دعا مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے۔ اب جس وقت آپ نے مسجد میں جتنا وقت اللہ نے مقدر فرمایا گزارا، جو اللہ نے توفیق دی آپ نے عمل کیا، اب آپ واپس جانے لگے ہیں تو اب آپ مسجد سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک ورحمہ، اے اللہ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنا فضل عطا فرما۔ اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اب اس فضل اللہ میں بالاتفاق تمام مفسرین رزق حلال مراد ہے کہ آپ نے اللہ کا فرض نماز پورا کر لیا تو اب جو آپ کے ذمے اللہ نے دنیا کے لیے بیوی بچوں کے اخراجات لگائے ہیں، اپنے جسم کا پالنا اخراجات لگائے ہیں، اب آپ ان کے لیے باہر نکل کے کوشش کریں کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اللہ کے جو فرائض ہیں وہ پورا کرنے کے بعد اب رزق حلال کا حصول فرض ہے۔ اگر بندہ رزق حلال کی فرض تو کہتا رہے، دکان پہ کھڑا ہوتا ہے ساتھی، جا کے کہتے ہیں بھی نماز پڑھا کرو، کہتے ہیں جی مولوی صاحب رزق حلال کمانا بھی تو فرض ہے۔ بھائی وہ فرض ہے، لیکن اگر اس فرض کی وجہ سے نماز والا فرض چھوٹ رہا ہے تو پھر وہ فرض نہیں ادا ہو رہا، پھر وہ حرام کام ہو رہا ہے۔
پھر یاد رکھیے رزق حلال فرض نہیں رہے گا، پھر وہ رزق حرام بن جائے گا، اس لیے کہ اس رزق کی وجہ سے آپ نے فرائض الہی کو چھوڑا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کسب الحلال فریضہ بعد الفریضہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حقوق اللہ کے نماز وغیرہ کے فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد اب رزق حلال کا حصول فرض ہے۔ اب آپ کا وہ رزق صرف رزق نہیں ہوگا، وہ اللہ کا فضل ہوگا، وہ اللہ کا فضل بن کے آئے گا، اور اللہ کے فضل سے جب آپ کو رزق ملے گا اس رزق سے آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا پہننا، آپ کی ضروریات پوری کرنا، وہ سب پھر دین کے زمرے میں جائے گا، اس سے پھر غفلت نہیں آئے گی، خدا سے دوری نہیں آئے گی، اور وہ رزق گناہ میں نہیں لگے گا، اور وہ رزق غلط طریقے پہ خرچ نہیں ہوگا، پھر وہ آپ کا رزق برکت والا ہوگا، خیروں والا ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اس رزق کو پایا، حاصل کیا اللہ کا فضل بنا کر کے، کہ پہلے آپ نے مسجد میں آ کے اللہ کی رحمت کا سوال کیا، بھکاری بنے، اللہ کی رحمت لی، اب آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا